السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابن ابی دنیا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی قوم کا ایک آدمی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور گم ہو گیا، تو اس کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ان سے اس کا واقعہ بیان کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 4 سال انتظار کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اس نے انتظار کیا، پھر آپ نے اسے نکاح کی اجازت دے دی۔ اس کے دوسرے نکاح کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، تو لوگوں نے اس کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص ایک طویل زمانہ تک غائب رہتا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کی زندگی کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس غائب ہونے والے شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے ایک عذر لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہارا عذر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے نکلا تو مجھے جنوں نے قید کر لیا اور میں ان میں ایک طویل زمانے تک رہا، پھر ان سے مسلمان جنوں نے جنگ کی اور وہ ان پر غالب آ گئے اور ان کے قیدیوں تک بھی پہنچ گئے، اور ان قیدیوں میں بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تم تو ہمارے ہی دین پر ہو، ہمارے لیے تمہارا قید رہنا حلال نہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے وہاں رہنے یا واپس آنے کا اختیار دے دیا، تو میں نے واپسی کو پسند کیا۔ تو وہ رات کو میرے ساتھ انسانی شکل میں ہوتے اور مجھ سے باتیں کرتے، اور دن میں ہوا کے بگولی کی صورت میں ہوتے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیا کھاتے تھے؟ عرض کیا، ہر وہ کھانا جس پر اللہ تعالی کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر پوچھا، تم کیا پیتے تھے؟ عرض کیا، وہ رس جس میں ابھی نشہ نہ آیا ہو، شراب نہ بنی ہو۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو عورت کو بیوی بنانے یا اس کو طلاق دینے کا اختیار دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام احمد رحمت اللہ تعالی کا جن نکالنے کا واقعہ۔ دوستو، ابو الحسن علی بن احمد بن علی عسکری رحمت اللہ تعالی کے دادا کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس متوکل بادشاہ نے اپنا ایک وزیر بھیجا کہ وہ آپ کو اس کی اطلاع کرے کہ شہزادی کو مرگی ہوئی ہے، اور گزارش کرے کہ آپ اس کے لیے صحت کی دعا کریں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے وضو کرنے کے لیے کھجور کے پتے کے تسمہ کا لکڑی کا جوتا اتارا اور اس وزیر سے فرمایا، امیر المومنین کے گھر جاؤ اور اس لڑکی کے سر کے پاس بیٹھو اور اس جن کو کہو، امام احمد فرما رہے ہیں، تمہیں اس لڑکی سے نکل جانا پسند ہے یا احمد سے 70 جوتے کھانا پسند ہے؟ تو وہ وزیر اس جن کے پاس گیا اور اس کو یہ پیغام سنایا، تو اس کو اس سرکش جن نے لڑکی کی زبان سے کہا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اگر امام احمد ہمیں عراق میں نہ رہنے کا حکم فرمائیں تو ہم عراق بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو اللہ تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ پھر وہ اس لڑکی سے نکل گیا
اور لڑکی تندرست ہو گئی اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جننی کا ایک لڑکے پر تسلط۔ دوستو، ایک مرتبہ میں قریبی غلہ منڈی کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں نماز کے بعد بہت سے نمازی ہجوم کی شکل میں کھڑے تھے۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو 18 سال کا ایک لڑکا زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک نمازی کہنے لگا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کوئی اس کے کان میں اذان کہہ رہا تھا، کوئی اسے جوتا سونگا رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ مرگی کے مریض کے کان میں اذان کہنے سے مریض سنبھل جاتا ہے۔ اس لڑکے کے پاس کوئی وارث بھی موجود نہ تھا۔ جب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ مرگی ہے یا کچھ اور ہے تو اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک جننی نے اس لڑکے کو قابو کیا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں پیچھے پیچھے ہٹایا اور اس کے بعد اس لڑکے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پکڑ لیا۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے جن آسانی کے ساتھ گرفت میں آ جاتا ہے۔ جب میں نے لڑکے کو دم کرنا شروع کیا تو جننی بول پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، اس بیچارے کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے کیونکہ یہ بچہ فلاں جگہ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس لڑکی کے گھر والوں نے عامل کے ذریعے میری ڈیوٹی اس پر لگائی ہے کہ میں اسے اس لڑکی کے ساتھ شادی پر مجبور کروں۔ میں نے کچھ دیر اس کی منت سماجت کی۔ جب وہ کسی طرح ماننے پر تیار نہ ہوئی تو میں اپنے موکلوں کو اس کے سامنے لایا۔ وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ معافیاں مانگنے لگی اور آئندہ تنگ نہ کرنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب بچے کو ہوش آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ گھر سے سبزی لینے کے لیے آیا تھا اور اس قسم کے دورے اسے پہلے بھی پڑتے ہیں۔ میں نے اس بچے کو اپنا ایڈریس بتایا اور کہا کہ یہ اپنے والدین کو بتا دینا اور انہیں کہنا کہ اگر تمہیں دوبارہ اس قسم کی تکلیف ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں۔ اس لڑکے نے گھر جا کر سب کچھ بتا دیا۔ تقریباً 20 دن بعد اس لڑکے کو دوبارہ دورہ پڑ گیا۔ اس کے گھر والے اس لڑکے کو لے کر میرے پاس آ گئے۔ اس لڑکے کی قسمت اچھی نکلی کہ اس وقت میرے استاد عبدالقیوم صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں تمام واقعے سے آگاہ کیا کہ یہ ایک جننی ہے جو ایک مرتبہ پہلے بھی معافی مانگ کر گئی ہے اور دوبارہ تنگ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ میں نے انہیں اس جننی کا نام بتایا اور کہا کہ یہ بہت ڈھیٹ قسم کی ہے، آپ ہی اس کا علاج کریں۔ میرے استاد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور نہ ہی زیادہ وقت لگا۔ انہوں نے اپنے موکلوں کو حاضر کیا اور انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں اسے قید کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر اپنا فضل کیا اور اس کی جان بچ گئی۔ وہ بچہ آج بھی صحت مند اور بالکل ٹھیک ہے۔ دوبارہ اسے کبھی جنات کے سائے کی تکلیف تک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موکلات کے ذریعے پہلوان کی قلع بازیاں۔ دوستو، موکلات کے ذریعے کمالات تو بہت دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جسے بطور شغل ایک عامل کے لیے سر انجام دینا معمولی بات ہے، اس قسم کی کرامات کو دکھا کر آج کل کے عامل بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس میرے پیشے کا ایک استاد بھائی مجھے ملنے کے لیے آیا۔ اسے میرے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ میں عملیات میں بھی مہارت حاصل کر چکا ہوں۔ ہم دونوں کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے کہ راستے میں پہلوانوں کے اکھاڑے کے پاس سے گزر ہوا۔ ہم کچھ دیر کے لیے پہلوانوں کی کشتی دیکھنے کے لیے رک گئے۔ میرے دوست نے طاقتور پہلوان کے متعلق کہا کہ اس نے کشتی جیت لینی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کمزور پہلوان جیت جائے تو پھر کیا خیال ہے؟
وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ عاملوں کے پاس جب کچھ ہوتا ہے تو انہیں غصہ بہت جلد آتا ہے۔ فطری بات تھی، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے ایک موکل کی ڈیوٹی لگائی کہ کمزور پہلوان کے ساتھ تعاون کرو اور طاقتور پہلوان کا برا حشر کر دو۔ میرے دوست کو کچھ علم نہیں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے طاقتور پہلوان نے قلع بازیاں کھانا شروع کر دی اور کمزور پہلوان نے مار مار کر طاقتور پہلوان کو منٹوں میں ہرا دیا۔ اس طرح کمزور پہلوان جیت گیا اور طاقتور پہلوان دیکھتا رہ گیا۔ کمزور پہلوان بہت خوش تھا، میرا دوست بھی بہت حیران اور شرمندہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آج تو یہ موکل کی وجہ سے جیت گیا، مگر کل کلا کسی اصلی مقابلے میں دوبارہ اس کا سامنا اس پہلوان سے ہو گیا تو یہ بیچارہ کیا کرے گا۔ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہو جنات اور جادو کے سربستہ راز عبید اللہ طارق ڈار۔ خطرناک جن بیوی کی حکایت۔ دوستو، حضرت ابو یوسف سروجی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ایک شخص کے پاس آئی اور کہا کہ ہم تمہارے گھروں کے پاس اترے ہوئے ہیں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب رات ہوتی تو یہ عورت کی شکل میں اس کے پاس آ جاتی۔ ایک مرتبہ وہ اس کے پاس آئی اور کہا کہ ہم نے اب چلے جانا ہے، تم مجھے طلاق دے دو۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے اس عورت کو دانے چنتے ہوئے دیکھا، جو دانے والوں سے گر جاتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تو دانے چن رہی ہے؟ تو اس نے مرد کی طرف آنکھ اٹھائی اور اس سے کہا، تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا ہے؟ مرد نے کہا، اس آنکھ سے۔ تو اس عورت نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جس سے اس کی آنکھ بہہ پڑی۔ جنات پر شاہ صاحب کی دہشت اور رعب کا اثر۔ دوستو، حضرت شاہ صاحب کے حیرت انگیز واقعات میں سے ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ضلع سہیوال میں بچوں کا شاید ایک میڈل سکول تھا۔ اس سکول میں جنات کا بہت بڑا ڈیرا تھا۔ جو بچہ اس سکول میں غلطی سے پیشاب کر دیتا، جنات اس کا جینا محال کر دیتے۔ اکثر بچے رات کو اٹھ کر روتے۔ تمام بچے اور استاد سکول میں سارا دن سہمے رہتے۔ ان سب حالات کا علم شاہ صاحب کو اپنے ایک مرید کے ذریعے ہوا۔ اس نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے تو بہت سے بچے بلا وجہ پہنچنے والی تکلیف سے بچ جائیں، اس لیے آپ کسی دن وقت نکال کر اس اسکول میں تشریف لائیں اور جنات کو وہاں سے نکالیں۔ شاہ صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انشاءاللہ میں وہاں خود جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ ایک دن شاہ صاحب نے اچانک پروگرام بنایا اور سہیوال کے قریب اس اسکول میں پہنچ گئے۔ تمام بچے پڑھائی میں مشغول تھے۔ شاہ صاحب نے اپنے مقامی مرید سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر کو بتائے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جب ہیڈ ماسٹر کو شاہ صاحب کی آمد کا مقصد معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے جنات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے عامل بلائے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، لہذا آپ کوئی ایسا تجربہ نہ کریں جس سے ہمیں بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے۔ شاہ صاحب نے ہیڈ ماسٹر کو تسلی دی اور کہا کہ میرے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف دھیان کریں، جس طرح یہ سب ایک جیسی نہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے تمام بندوں کو ایک جیسی خصوصیات سے نہیں نوازا۔ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا پیغام نہیں بھیجا، اس لیے جنات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میں اپنی مرضی سے صرف ان معصوم بچوں پر خدا ترسی کی وجہ سے خود آیا ہوں جو دن رات پریشان رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج تمام جنات یہاں سے نکال کر جاؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر نے بامشکل رضامندی کا اظہار کیا اور شاہ صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے عمل کا آغاز کیجئے۔
شاہ صاحب نے تمام بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آج آپ نے اسکول میں تمام جگہوں پر پیشاب کرنا ہے، کوئی جگہ اس سے محفوظ نہ رہے۔ بچے پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بابا جی ہم نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، جنات نے تو ہمیں رات کو سونے نہیں دینا۔ شاہ صاحب نے بچوں کو تسلی دی اور سمجھایا کہ میں یہاں موجود ہوں اور جنات کو بھی معلوم ہے کہ تم یہ کام کس کے حکم پر کر رہے ہو، اس لیے اگر کچھ نقصان ہوگا تو اس کا سب سے پہلا شکار میں ہوں گا۔ شاہ صاحب کے سمجھانے پر چند بچے آمادہ ہو گئے اور انہوں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف 5 بچوں نے ہی پیشاب کیا تھا کہ شاہ صاحب نے باقی بچوں کو اشارے سے منع کر دیا کہ ذرا ٹھہر جائیں، بات بن گئی ہے۔ اس عمل کا یہ فائدہ ہوا کہ اس اسکول کے جنات کا سب سے بڑا سردار فوراً شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور منتیں شروع کر دی کہ شاہ صاحب ہمیں ان بچوں کے ہاتھوں کیوں ذلیل کروا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں اپنی بے عزتی کا اتنا احساس ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے یہ معصوم بچے خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ جنات نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دی جائے تاکہ ہم کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کر سکیں۔ سب سے پہلے انہوں نے 7 دن کی مہلت طلب کی اور کہا کہ اس کے بعد ہمارا کوئی ساتھی کبھی اس اسکول میں نہیں آئے گا اور ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ شاہ صاحب نے اتنی زیادہ مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ جنات اور شاہ صاحب کے دوران مذاکرات جاری رہے اور بالآخر 1 گھنٹے کی مہلت پر دونوں فریق رضامند ہو گئے۔ شاہ صاحب نے جنات سے کہا کہ اگر تمہارے کسی ساتھی نے کسی بچے کو راستے میں یا گھر جا کر تنگ کیا تو پھر اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا اور اسے سخت سزا دی جائے گی۔ جنات نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی۔ اس کے بعد شاہ صاحب وہاں 1 گھنٹے تک موجود رہے۔ یہ تمام گفتگو جو جنات اور شاہ صاحب کے درمیان ہوئی اسے کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔ یہ تمام باتیں شاہ صاحب نے بعد میں بتائیں کہ جنات کے ساتھ کس طرح معاملہ طے ہوا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد شاہ صاحب نے ہیڈ ماسٹر کو خوشخبری سنائی کہ جنات نے آپ کا اسکول خالی کر دیا ہے۔ اس کے بعد بچوں سے کہا کہ جہاں دل چاہتا ہے پیشاب کریں، میں یہاں موجود ہوں۔ اس کا مقصد بچوں کے دل سے خوف دور کرنا تھا۔ بعد میں ہیڈ ماسٹر نے شاہ صاحب کو بتایا کہ جنات ہمیں اسکول میں لیٹرین نہیں بنانے دیتے تھے۔ ہم نے بہت مرتبہ بچوں کی سہولت کے لیے اسکول میں لیٹرین بنانے کی کوشش کی لیکن ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب مستری صبح لیٹرین بنا کر جاتے اور ہم اگلے دن صبح اسکول آ کر دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ وہاں پر لیٹرین کی بجائے ملبہ پڑا ہوتا تھا۔ اسکول میں لیٹرین نہ ہونے کی وجہ سے تمام بچوں اور اساتذہ کو دور کھیتوں میں پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ شاہ صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ اب انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، آپ جو چاہیں سو کریں۔ اگر کوئی جن کسی بچے یا استاد کو تنگ کرے تو صرف مجھے اطلاع کر دیں، مگر اللہ کے فضل سے اس کے بعد اس اسکول میں امن و امان رہا۔ تمام بچے اور اساتذہ جنات کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ دوستو، جادو ایک علم ہے اور انسان اسے سیکھ سکتا ہے۔ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت کو، گھپ اندھیرے کو، کفر کو، شرک کو اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ یہ ہے کالے علم کی مختصر تعریف۔ جادوئی عملیات کرنے والے عاملوں کے پاس اپنی حاجات لے کر جانے والے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور شیئر بھی تقریباً حوالے جات کے ساتھ کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔